دوستو یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ افریقہ میں ایک شہنشاہ حکومت کرتا تھا جس کی فتوحات کا سلسلہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے جنگجو بڑے ہی بہادر تھے جن کے قدموں کی چاپ سن کر ہی دشمنوں کے دلوں میں ہیبت چھا جاتی تھی۔ ایک دفعہ شہنشاہ کی فوج ایک بڑی فتح کے بعد ملک میں واپس آئی تو سارے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ جس دن بڑا جشن منایا گیا عین اسی دن شہنشاہ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ شہنشاہ نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر کہا کہ میری بیٹی اس دن پیدا ہوئی ہے جس دن میری فوج ایک عظیم فتح سے ہمکنار ہوئی ہے، لہٰذا یہ بیٹی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی۔ جب یہ جوان ہوگی تو اس کے اعزاز میں ایسا جشن منایا جائے گا جو نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے جانور ہانک کر لائے جائیں گے، ان کے سموں سے اڑنے والی گرد سے آسمان پر بادل چھا جائیں گے جو سورج کی روشنی کو بھی دھندلا دیں گے۔ ان جانوروں کو قربان کیا جائے گا اور ان کے گوشت سے طرح طرح کے کھانے بنا کر تمام رایا کی ضیافت کی جائے گی۔ شہنشاہ کی عادت تھی کہ وہ ہر فتح کے بعد اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس طرح کی باتیں وہ فاتح سپاہیوں کی مدح سرائی کے لیے کیا کرتا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر کہی ہوئی بات پر عمل بھی کرے۔ عوام تو یہ حقیقت جانتی تھی مگر ننھی شہزادی نہیں جانتی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی ماں اکثر اسے اس کے باپ کی کہی ہوئی باتیں یاد دلایا کرتی تھی۔ ملکہ کو علم تھا کہ بادشاہ اپنی چہیتی بیٹی کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا بندوبست ضرور کرے گا، اور شہزادی بھی سمجھتی تھی کہ ایک دن ضرور ایسا ہی ہوگا اور اس کے اعزاز میں اتنے مویشی ہانک کر قربانی کے لیے لائے جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی بڑی ہو گئی۔ وہ اپنی اہمیت کو جتانے لگی اور وہ مغرور بھی ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی اس لیے کسی کو اسے کبھی نصیحت کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ مزید مغرور ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب شہنشاہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ ملکی روایات کے مطابق شہزادی شہر سے نکلی اور ایک وسیع و عریض میدان میں ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ جاؤ اور شہنشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلاؤ۔ کنیزیں بادشاہ کے دربار میں گئیں، دوسری جانب شہزادی انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ کنیزوں کی بات سن کر شہنشاہ نے حکم دیا کہ 20 جانوروں کو میدان میں بھیج دیا جائے۔ یہ شہزادی کے بڑے ہونے کے جشن میں بڑی قربانی تھی، لیکن مغرور شہزادی جسے اپنے باپ کے کیے وعدے کے ایک ایک لفظ کے پورا ہونے کا انتظار تھا، وہ تو دیکھنا چاہتی تھی کہ مشرق، مغرب، شمالی اور جنوب سے جانور لائے جائیں گے، لیکن جب اس نے صرف 20 جانوروں کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کی بصارت پر شبہ ہونے لگا۔ اس نے میدان میں کھڑے 20 جانوروں کو دیکھا تو کہنے لگی کہ جانور کیسے جانور؟ مجھے ابھی تک کوئی جانور نظر نہیں آ رہا۔ ہر کارے فوراً دوڑے اور شہنشاہ کو شہزادی کے منہ سے نکلے الفاظ کا بتایا تو بادشاہ نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے 40 جانوروں کو میدان میں بھیجنے کا حکم دیا، لیکن مغرور شہزادی ان کو دیکھ کر مزید مایوس ہو گئی اور پھر کہا کہ مجھے تو کوئی جانور نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب شہنشاہ کو غصہ آ گیا مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے کہے الفاظ اس کے سامنے آ رہے تھے، وہ مجبور ہو چکا تھا۔ پھر اس نے 100 جانوروں کو قربانی کے لیے بھیج دیا مگر پھر بھی شہزادی خوش نہ ہوئی۔ وہ تو اپنی ساری عمر یہی توقع کرتی آئی تھی کہ جب وہ بڑی ہوگی تو دنیا کے ہر کونے سے جانوروں کے ریوڑ لائے جائیں گے جن کے قدموں کی دھمک سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اس لیے 100 جانوروں کو دیکھ کر بھی وہ خوش نہ ہوئی۔ اس نے اپنے ہر کاروں کو کہا کہ جب تک سورج جانوروں کے آنے کی دھول سے چھپ نہیں جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی۔ بادشاہ نے بیٹی کی خواہش سن کر غصے کے مارے لشکر کو پورے ملک سے جانور اکٹھے کر کے لانے کا حکم دیا۔ اس کے فوجی مختلف قبیلوں میں گئے اور جانور لے آئے۔ اس فوج کا ایک حصہ ایک وادی میں داخل ہوا تو وہاں سبزے اور چارے کی فراوانی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں پر مویشیوں کی حیران کن تعداد موجود تھی۔ وہ جانوروں کو ہانکنے لگے تو پہاڑوں سے ایک آواز گونجی کہ انہیں کس نے مویشی لے جانے کا حق دیا ہے۔ یہ آواز مویشیوں کے سردار کی جادوئی روح کی تھی جو اسے ایک خوفناک بلا کی صورت میں چھپی بیٹھی تھی۔ بادشاہ کے جنگجوؤں نے کہا کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں اور ہم یہ جانور لے کر ہی جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر خوفناک بلا خاموش رہی اور جانوروں کو جانے دیا۔ جنگجو جانوروں کو لے کر اس میدان میں آئے تو ان کی سموں سے اتنی دھول اڑی تو اس نے سورج کی روشنی کو بھی گہنا دیا۔ تب آخرکار شہزادی
शहजादी खुश हुई। वो मुतमईन हुई तो बादशाह भी खुश हो गया। फिर मवेशियों को ज़िबह करके अजीमुल शान ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। जंगजुओं ने बादशाह को खौफनाक बला के बारे में कुछ नहीं बताया और मजे से ज़ियाफत उड़ाते रहे। इस जश्न के बाद शहजादी महल में वापस आ गई। एक दिन शहजादी अपनी छोटी बहन के साथ तेज धूप से बचने के लिए छांव में आराम कर रही थी कि अचानक मवेशियों की सरदार बला कबीले में आ गई। इसी दौरान दो बड़े पत्ते उड़ते हुए आए और उनके ऊपर गिर गए। पत्तों ने छोटी बहन को हुक्म दिया कि नदी से कुछ पानी लाओ। छोटी गई और एक बर्तन में पानी भरा, लेकिन वो वापस ना आ सकी। उसके पांव जमीन में धंस चुके थे। अब मगरूर शहजादी तन्हा थी। पत्तों ने उसको हुक्म दिया कि पड़ोसियों की झोंपड़ी में जाओ और एक पानी लाओ। शहजादी हंस पड़ी और कहा कि तुम्हें पानी चाहिए तो खुद लेकर आओ। पत्तों ने अपना हुक्म फिर दोहराया तो इस दफा कोई ऐसी तासीर थी जिसने शहजादी को खौफज़दा कर दिया, लिहाजा वो पत्तों का हुक्म मानने पर मजबूर हो गई। जब शहजादी पानी लेकर आई तो उसे पत्तों ने हुक्म दिया कि वो आग जलाए, चक्की पीसकर आटा बनाए और रोटी पकाए। शहजादी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने कहा कि मेरे हाथ काम करने के लिए नहीं बने, मेरे नाखून नाजुक और लंबे हैं, मैं आटा नहीं गूंद सकती। लेकिन पत्तों ने उसके नाखून छोटे कर दिए और उसे काम पर लगा दिया। जब रोटी पक गई तो पत्तों ने हुक्म दिया कि रोटी को बांधे और हमारे साथ चले। शहजादी ने डरते हुए पत्तों का हुक्म माना और चल पड़ी। कबीले के बाहर खड़ी खौफनाक बला ने शहजादी को देखा तो उसे कहा कि अपने बेहतरीन कपड़े पहन लो। बला का हुक्म सुनकर कांपती हुई शहजादी ने वैसा ही किया और बेहतरीन लिबास और जेवरात पहनकर खड़ी हो गई। बला ने हुक्म दिया कि वो उसकी कमर पर सवार हो जाए। फिर वो उसे लेकर अपनी वादी की तरफ उड़ने लगी। शहजादी की छोटी बहन नदी किनारे ये सारा मंजर देख रही थी। बला के जाते ही उसके पांव आजाद हो गए और उसने तेजी से वापस आकर जंगजुओं को सारी सूरत हाल से आगाह किया। फिर वो बला का पीछा करने लगे और आखिरकार उसे जा लिया। वो चिल्लाए, शहजादी को वापस करो, लेकिन मवेशियों की सरदार बला हंसने लगी। उसने तंज करते हुए जंगजुओं से कहा कि तुम जो कर सकते हो कर लो। तो जंगजू उसकी तरफ अपने नेज़े उछालने लगे, मगर वो बला तक ना पहुंच सके और जमीन पर आ गिरे। इस दौरान बला शहजादी को लेकर एक तारीक गार में पहुंच गई जिसमें एक चटाई बिछी हुई थी। शहजादी ये मंजर देखकर बहुत परेशान हो गई। मवेशियों की सरदार बला ने शहजादी को कहा कि तुम यहाँ 1.5 साल रहोगी, कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाएगा और कोई तुम्हारे अलावा गार की सफाई नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारे गुरूर की सजा मिलेगी। तुम्हारे बाप ने मेरी मवेशी हाँक कर मुझे नीचा दिखाया था, अब उसकी बारी है। फिर 1.5 साल तक शहजादी ने गार में इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजारी। 1.5 साल गुजरने के बाद बला ने शहजादी को जाने की इजाजत दे दी। अपने कबीले में पहुंचकर शहजादी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने इस 1.5 साल में आजिज़ी इख्तियार करना सीख लिया था और उसने फिर कभी इस बात की तमन्ना नहीं की कि सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी को तकलीफ पहुंचाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। क्या बचपन में आपने ये कहानी दादा दादी, अब्बू अम्मी या किसी से भी सुनी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।